بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وذکرہم بایام اللہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ اہل حدیث حضرات کے سلطان المناظرین عمر صدیق صاحب کا ایک نیا کلپ دیکھا جس میں وہ اہل سنت کو چیلنج کر رہے ہیں اور 3 سوال کر رہے ہیں کہ بھئی 3 سوال ہیں، اس کا جواب دے دو۔ پہلا سوال کہتے ہیں کہ تم جو عید میلاد النبی مناتے ہو کیا اس پر ثواب ملتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ثواب کا بتائے گا کون، یعنی کون بتائے گا کہ اس عمل پر ثواب ہے یا نہیں ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیت یا حدیث لائیں جس میں عید میلاد النبی پر ثواب ملنے کی خبر جس کے اندر دی گئی ہو۔ یہ 3 انہوں نے سوال کیے ہیں، پہلے آپ خود سنیں اور آپ دیکھیں خود کہ انہوں نے جو اوپر ٹائٹل دیا ہوا ہے وہ چیلنج کا ہے، ذرا خود ملاحظہ فرمائیں۔ پھر جشن 3 باتیں ہیں۔ پہلا سوال ہے عید میلاد النبی ثواب ہے یہ گناہ ہے؟ اب کوئی بریلوی عالم یا مفتی اس کو گناہ تو نہیں کہہ سکتا، وہ ثواب ہی کہے گا۔ دوسرا سوال ہے ثواب کون بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یا کوئی مولوی؟ ساری بات ہے ثواب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بتاتے ہیں۔ اور تیسری بات ہے کہ یہ ثواب کدھر موجود ہے، اس آیت اور حدیث کی نشاندہی کر دیں کہ جہاں یہ ثواب۔ جی حضرات، آپ نے ملاحظہ کیا سلطان المناظرین اہل حدیث آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سوال ہیں کہ عید میلاد النبی پر ثواب ملتا ہے یا نہیں۔ بالکل الحمدللہ جشن عید میلاد النبی پر ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل ہے۔ قرآن کہتا ہے جب فضل رحمت و خوشی کرو، تو قرآن نے اسے مطلق رکھا ہے، کوئی بھی بندہ اس کو مقید نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہمیں کسی نص کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جب کسی حکم کو مطلق رکھے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جیسے بھی کوئی کر لے، بشرطے کہ شریعت کی مخالفت لازم نہ آئے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے مباحات پہ عمل کرتے ہوئے جشن میلاد کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ اللہ کے حکم پر عمل ہے، ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں، فرض و واجب نہیں سمجھتے۔ تو جب رب نے فرمایا خوشی کرو، تو جب رب کے حکم پر ہم خوشی کریں گے تو ہمیں کیوں ثواب نہیں ملے گا؟ کیوں ثواب نہیں ملے گا؟ دوسرا سوال یہ رہا کہ کون بتائے گا کہ اس پر ثواب ہے؟ تو بالکل جو اللہ رب العزت حکم دے اس پر ثواب ہوتا ہے، چاہے شریعت اس ثواب کی مقدار بیان کرے یا نہ کرے۔ جب رب کے حکم پر عمل ہوگا تو ثواب کیوں نہیں رب دے گا؟ رب ضرور ثواب دے گا، ضرور اجر دے گا۔ تو جب ہم رب کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور اس پر متعدد آیات جو ہیں پیش کی جا سکتی ہیں، جب رب کہتا ہے کہ میری نعمت کا چرچا کرو، بیان کرو، تو جب ہم تحدیث نعمت کرتے ہیں تو کیا اس پہ اللہ ثواب نہیں دے گا؟ جب ہم اللہ کا دن یاد دلاتے ہیں، 12 ربیع الاول جو ہے، جو حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کہتے ہیں کہ ولد رسول اللہ یوم الاثنین الثانی عشر فی شہر ربیع الاول، تو جب صحابی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ پیدا ہوئے، رب فرماتا ہے وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دن یاد دلاؤ، تو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ کے حکم پہ عمل ہے، ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تیسرا سوال کہ بھئی وہ آیت یا حدیث دکھاؤ جس میں ثواب کا ذکر ہو، تو ہم نے آیات پیش کر دی کہ جب رب کا حکم ہے اس پہ عمل کرنے سے ضرور ثواب ملے گا۔ اب یہ تو ہو گیا تحقیقی جواب۔ اب ہم الزامی طور پر پوری دنیا اہل حدیث کو چیلنج کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں چیلنج کیا ہے، ہم تو امن والے لوگ ہیں، لیکن یہ تفرقہ کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے بیان کے اندر چیلنج کے ساتھ عمر صدیق صاحب کو جواب دیا تھا، رد کیا تھا، اس کا اگر جواب ہے تو وہ پیش کریں۔ تو آج پھر میں ان کے چیلنج پر چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جشن عید میلاد النبی کو ثواب سمجھتے ہو، اگر سمجھتے ہو تو ثواب کون بتائے گا؟ اور تیسرا وہ کس حدیث یا آیت کے اندر ثواب ہے؟ تو ہم بھی بالکل یہی سوال جو ہے یہ الٹاتے ہیں اور یہ واپس ان کی طرف پھیرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ عمر صدیق صاحب آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ نے جواب دینا ہے، اور آیت اور حدیث کے ساتھ دینا ہے، بونگیاں نہیں مارنی، دائیں بائیں نہیں جانا، چونکہ چنانچہ سے کام نہیں چلے گا۔ سیدھی آپ نے جس طرح ہم سے مطالبہ کیا ہے اسی طرح آپ نے جواب دینا ہے، تو پھر چس آئے گی، پھر پتہ چلے گا، دنیا جانے گی۔ یہ سوال کرنا آسان ہے، جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب ہم عمر صدیق صاحب سے کہتے ہیں لمبی چھوڑیں، ہم باقی چیزوں کا ذکر نہیں کرتے، ہم چاہیں تو 100 تک ہم آپ کی بدعتیں گنوا سکتے ہیں۔ اور اس فقیر نے جو کتاب لکھی تھی سعودی تفسیر پر ایک نظر، 100 تک ان حضرات کی بدعات کا میں نے ذکر کیا تھا، آج تک جواب نہیں آیا، نہ آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور ان کی تعریف بدعت کی روشنی میں نے کہا تھا۔ تو میں عمر صدیق صاحب کو چیلنج کے ساتھ ان کے چیلنج کا جواب دیتے ہوئے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد میں جو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، جو قرینیں بچھی ہوئی ہیں، جو اے سی لگے ہوئے ہیں، جو پکھے لگے ہوئے ہیں، جو میٹر لگا ہوا ہے، جو مہینے کا بل جاری ہوتا ہے، جو سپیکر لگا ہوا ہے، جو مینار بنے ہوئے، ٹھیک ہے جی، ان پر جتنا خرچہ ہوا ہے، جتنا سیمنٹ، بجری، سریا،
جتنی لکڑ، جتنا پتھر، جتنا خرچ ہوا، اور اسی طرح جو مہینے کا بل آتا ہے بجلی کا، اس سارے کے بارے میں عمر صدیق صاحب کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث پیش کریں جس کے اندر یہ ذکر ہو کہ جو مسجد کو بجری پیش کرے، سریا پیش کرے، قالین بچھا دے، اے سی لگوا دے، مہینے کا بل دے دے، اسی طرح کر کے جناب انہیں سپیکر لگوا دے، اس پر ثواب ملے گا۔ ایک آیت یا حدیث پیش کریں، نہیں تو یہ بتائیں، دو ٹوک بتائیں، دو ٹوک، دائیں بائیں نہیں جانا عمر صدیق صاحب، دائیں بائیں نہیں جانا، پھنس کی جان شکنجے اندر، دو ٹوک بتائیں کہ اس پر ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ایک سوال، ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اگر نہیں ملتا تو پھر فضول خرچی، اگر ملتا ہے تو اس پر قرآن کی آیت یا حدیث پیش کریں۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، انشاءاللہ تعالیٰ چھٹی کا دودھ بھی یاد آئے گا اور دن میں تارے نظر آئیں گے عمر صدیق صاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ، صدقہ پنجہ چارن۔ اور اگلا ایک سوال یہ ہے کہ آپ جو میڈیا پہ تبلیغ کر رہے ہیں یہ فضول ہے یا اس پر ثواب کی امید رکھتے ہیں؟ یہ فضولیات ہے یا اس پر ثواب کی امید رکھتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اذا مروا باللغو مروا کراما، وہ فضولیات کے پاس سے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ بندہ مومن کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ جو میڈیا پہ تبلیغ کر رہے ہیں اس پر کوئی اجر ہے یا نہیں، یا فضول وقت لگاتے ہیں، یا لغویات فضولیات کے اندر یہ جاتا ہے؟ دو ٹوک جواب ملنا ہے، دو ٹوک جواب آپ نے دینا ہے، دائیں بائیں نہیں، چونکہ چنانچہ سے کام نہیں چلے گا۔ جو آپ پیکج لگواتے ہیں مہینے کا اور میڈیا پہ تبلیغ کر رہے ہیں اور وقت لگا رہے ہیں، سامنے کیمرہ ہوتا ہے، سٹینڈ ہوتا ہے، مائک ہوتا ہے، اتنی آپ محنت کرتے ہیں، یہ جو اتنا عمل آپ کرتے ہیں میڈیا پہ تبلیغ کے لیے، عمر صدیق صاحب اہل حدیثوں کے سلطان المناظرین صاحب، اس پر آپ کو اجر ملے گا یا نہیں، یا فضولیات لغویات ہے؟ دو ٹوک آپ نے جواب دینا ہے۔ اور یہ بدعت کیوں نہیں کسی صحابی نے میڈیا پہ تبلیغ کی ہے؟ اگر کی ہے تو ان کی ویڈیو ذرا ہمیں دکھا دیں، ان کے چینل کا نام بتا دیں صحابی کا۔ اگر آپ نہیں ثابت کر سکتے تو ہم پر جو اعتراض کر رہے تھے وہ کس منہ سے آپ کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تفرقہ کو چھوڑو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ الحمدللہ رب رسول نے جو مطلق حکم رکھے انہیں مطلق رہنے دو، مصیبت نہ بناؤ۔ رب کہتا ہے خوشی کرو، میری نعمت کا چرچا کرو، رب کے دن یاد دلاؤ، شرم آنی چاہیے تمہیں، قرآن و سنت کی اتباع کی بات کرتے ہو، لیکن تم جناب اپنی طرف سے شریعت گھڑتے ہو، گھر سے قیدیں لگاتے ہو۔ مطلق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ المطلق یجری علی اطلاق، مطلق وہ ہوتا ہے جو اپنی طلاق پہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، تم کیسے قید لگا سکتے ہو؟ تو لہٰذا جشن میلاد النبی، عید کا لفظ جشن، یہ سارا کچھ قرآن سے الحمدللہ ثابت ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا کے اندر کیا ہے؟ خوشی کرو، جشن کرو۔ اور عید کا لفظ ہم نے قرآن سے لیا ہے، عید الاولینا وآخرین۔ تو لہٰذا قرآن یہ ایک اصول بتا رہا ہے کہ جس دن اللہ کی نعمت و فضل ہو وہ دن عید کا ہوتا ہے، یعنی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس الحمدللہ ہر بات کی دلیل موجود ہے قرآن و سنت سے، تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، بس ایک ہی تمہارے پاس چھڑی ہے، بدعت بدعت بدعت۔ خود سارا بدعتیں کر کے تبلیغ کے نام پر، علم دین کے نام پر، مسجد کے نام پر، مدارس کے نام پر، جہاد کے نام پر، ہر نیا تمہارا انداز ہے۔ صحابہ سے ایک انداز بھی تمہارا ثابت نہیں ہے، ثواب کی امید بھی رکھتے ہو، لاکھوں خرچ بھی کراتے ہو، اس وقت تمہیں کچھ یاد نہیں آتا، نہ حضور کا عمل یاد آتا ہے، نہ صحابہ کا عمل یاد آتا ہے، نہ قرآن یاد آتا ہے، نہ حدیث یاد آتی ہے، صرف تمہیں بغض عداوت ہے ہم سے، ضد ہے تمہاری ہم سے، رسولہ سے بغض ہے۔ اس لیے میرے امام نے کہا تھا وہ حبیب پیارا تو عمر بھر، کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سقر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ لہٰذا تفرقہ چھوڑیں، ضد چھوڑیں، شرارت بازی چھوڑیں، ہمارے ساتھ مل کے اپنے آقا کا میلاد منایا کریں۔ لہٰذا میں نے جو سوال کیے عمر صدیق صاحب پر، ان کے پاس قیامت تک کے لیے وقت ہے کہ یہ جواب دیں جو ہم نے ان پر اعتراض قائم کیے۔ ہم نے ان کے اعتراضات کا الحمدللہ جواب دے دیا۔ ہم نے جو اعتراض کیے کہ مسجد کا سارا سسٹم جس میں بیٹھ کے یہ تبلیغ کر رہے ہیں اس کو ثابت کرو، اتنا خرچ لاکھوں ہوا ہے وہ کس کھاتے کے اندر ہے، اور تمہاری جو تبلیغ ہے میڈیا پر یہ کس کھاتے کے اندر ہے؟ دو ٹوک قرآن و سنت سے جواب پیش کرنا ہے۔